قدیم ہندوستان کے سندھ کے کنارے ایک ننھا سا گاؤں تھا، پتلی نگر۔ اس گاؤں کی پہچان تھی اس کی عورتیں جو دور اتر کے گاؤں کنویں سے گڑھولیاں بھر کر لاتی تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور تھی نانی گنگا بائی۔ گنگا بائی عمر رسیدہ تھی، مگر اس کی ہمت، مسکراہٹ اور چال میں جوانی کا رنگ تھا۔ اس کے پاس ایک خاص گھڑولی تھی، پریت مٹکی۔ گاؤں میں مشہور تھا کہ یہ گھڑولی خوش نصیبی دیتی ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیوں۔ نانی کا ایک پوتا تھا، آرو۔ وہ شرارتی بھی تھا اور چالاک بھی۔ نانی اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ایک دن آرو نے نانی سے پوچھا، نانی، آپ کی گھڑولی اتنی خاص ہے کیوں؟ نانی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، ہر چیز کی خاصیت اس کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے استعمال کرنے والے کے دل میں ہوتی ہے۔ آرو کچھ سمجھا کچھ نہیں، لیکن اس کے دل میں گھڑولی کا راز جاننے کی خواہش بڑھ گئی۔ اس سال بارش نہ ہوئی، کھیت سوکھ گئے، جانور پیاسے ہو گئے، لوگ بے چین ہو گئے۔ کنویں کا پانی کم ہوتا گیا، گاؤں میں شور مچ گیا۔ کیا ہوگا؟ پانی ختم ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں بھی گنگا بائی ہر صبح اپنی گھڑولی لے کر جاتی اور بھری ہوئی واپس آتی۔ لوگ حیران تھے کہ کنویں میں پانی اتنا کم ہے، پھر بھی نانی کی گھڑولی ہمیشہ بھر کیسے جاتی ہے۔ اگلی صبح آرو نے چپکے سے نانی کا پیچھا کیا۔ نانی جنگل کے راستے میں ایک جگہ رکی، گھڑولی زمین پر رکھی اور آسمان کی طرف دیکھ کر دھیرے سے دعائیں کرنے لگی۔ اے میرے رب، میری تھوڑی سی کوشش میں برکت دے تاکہ کسی پیاسے کو تکلیف نہ ہو۔ آرو حیران رہ گیا۔ نانی کوئی جادو نہیں کر رہی تھی، صرف نیت کی پاکیزگی تھی۔ پوچھا، نانی، کیا آپ کی دعا سے گھڑولی بھر جاتی ہے؟ نانی مسکرائی، نہیں بیٹا، میں اپنی باری کم کر دیتی ہوں تاکہ دوسروں کو زیادہ مل سکے۔ کم پانی میں جینے کی عادت ڈال لی ہے۔ آرو سوچ میں پڑ گیا۔ نانی اپنی پیاس چھپا کر دوسروں کا درد بانٹ رہی تھی۔ گاؤں کا سردار بھیم سنگھ لالچی آدمی تھا۔ اس نے چند آدمیوں سے کہا، جاؤ دیکھو گنگا بائی کے پاس پانی کہاں سے آتا ہے، شاید میں اس جگہ پر قبضہ کر لوں۔ انہوں نے نانی کا پیچھا کیا، مگر انہیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ واپس جا کر بھیم سنگھ سے کہنے لگے، سردار، وہاں کوئی راز نہیں، صرف اس بوڑھی عورت کی نیت ہی صاف ہے۔ مگر بھیم سنگھ کو یقین نہ آیا۔ اس نے فیصلہ کیا، میں نانی سے گھڑولی چھین کر دیکھوں گا کہ اصل بات کیا ہے۔ ایک شام جب گنگا بائی کنویں سے واپس آ رہی تھی، بھیم سنگھ راستے میں آیا اور بولا، گنگا بائی، آج یہ گھڑولی مجھے دو، میں بھی دیکھوں کہ کیا کمال ہے۔ نانی نے مسکرا کر گھڑولی تھما دی۔ بھیم سنگھ کنویں پر گیا، پانی نکالا، مگر گھڑولی بھرنے سے پہلے ہی پھٹ کر دراڑ پڑ گئی۔ وہ حیران رہ گیا، یہ کیسے ٹوٹ گئی؟ نانی نے پیار سے کہا، یہ گھڑولی تبھی بھرتی ہے جب اس میں شکر گزاری ہو، لالچ اسے برداشت نہیں۔ اگلی صبح آرو اور گاؤں کے لوگ کنویں پر گئے تو دیکھا کنویں میں پانی بڑھ گیا ہے۔ سب حیران تھے۔ نانی نے کہا، جب دل صاف ہو جائے، جب کوئی کم پانی پر صبر کرے، جب کوئی اپنا حصہ دوسروں کے لیے چھوڑ دے، تو خدا زمین کو پھر سے ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ لوگ متاثر ہوئے۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا، جو پانی کم لے سکتا ہے وہ کم لے، کوئی لالچ نہ کرے، سب ایک دوسرے کی ضرورت دیکھیں۔ چند دنوں میں بارش ہو گئی، کھیت لہلہانے لگے اور گاؤں دوبارہ آباد ہو گیا۔ رات کو آرو نانی کے پاس آیا اور بولا، نانی، اصل گھڑولی تو آپ کا دل ہے نا؟ نانی ہنس پڑی، ہاں بیٹا، جب دل میں خیر ہو، پانی بھی خیر بن جاتا ہے
اور دنیا بھی۔ آرو نے عہد کیا وہ بھی دوسروں کے لیے جیے گا۔ جی ہاں سامعین، لالچ انسان سے برکت چھین لیتا ہے۔ شکر گزاری اور دوسروں کا خیال رکھنا مشکل وقت کو آسان کر دیتا ہے۔ اصل گھڑولی انسان کا دل ہے جو نیت کے پانی سے بھرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔